الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلفائے راشدین میں اہل سنت والجماعت کا ان چاروں خلیفاؤں کے بارے میں جو ویو ہے، جو رائے ہے، وہ یہ ہے کہ جس ترتیب سے یہ خلیفہ ہوئے ہیں وہی ترتیب جو ہے ان کے مقام کی بھی ہے۔ امت میں مقام ان کا یہی ہے، یعنی سب سے اول مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ بعد الانبیاء بالتحقیق کہا ہے حضور نبی اکرم نے کہ انبیاء کرام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عمر کا مقام ہے امت میں نمبر 2 پر، یا نمبر 3 پر کہیے، امت میں نمبر 2 پر، امت میں نمبر 2 پر مقام حضرت عمر کا ہے اور دوسرے ہی خلیفہ ہیں۔ خلافت کے تیسرے رکن رکین جو ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ امت ان کو اسی مقام پر رکھتی ہے۔ امت سے مراد میری یہ ہے کہ امت کی اکثریت و جمہور، یا یوں کہہ لیجئے اگر کوئی اختلاف کی بات ہو سکتی ہے تو اہل سنت والجماعت۔ آج یہ اہل سنت والجماعت اہل تشیع کی باتیں ہیں، پہلے تو امت تھی، آپ کو معلوم ہے، اس میں کوئی یہ اختلاف نہیں تھا، یہ تقسیم بندی نہیں تھی پہلے، یہ آج تقسیم ہوئی ہے۔ تو امت اس وقت کی جو امت تھی، جو سمجھتی تھی اس زمانے کی امت، وہ امت کا مقام، امت میں ان لوگوں کا مقام وہی تھا جو ہمارا خیال ہے۔ اور چوتھا مقام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ہر ایک کی پرسنل زندگی الگ الگ ہو سکتی ہے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کوئی زیادہ رحیم ہوتا ہے، کوئی زیادہ حیادار ہوتا ہے، کوئی سختی کرتا ہے، لیکن یہ تمام چیزیں پرسنل نوعیت کی ہوتی ہیں۔ جب خلافت کی بات آتی ہے تو خلافت علی منہاج النبوت کی بات آتی ہے، خلیفہ رسول ہونے کی حیثیت دیکھی جاتی ہے۔ امت میں سربراہی، وہ سربراہی جو حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر مبنی ہو اور آپ کا طریقہ ہو، خلافت علی منہاج النبوت، طریقہ نبوت پر جو مبنی ہو، نہج پر مبنی ہو، اس کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک فتنہ پیدا ہوا، اس نے سر اٹھایا، وہ فتنہ ارتداد کہلاتا ہے۔ اس میں یہ ہوا کہ نام کے تو مسلمان تھے وہ لوگ، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جنگ کی۔ یہ بتا چکا ہوں میں۔ انہوں نے کہا یہ مرتد ہیں، انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ کے بارے میں انکار کرنے والے مسلم نہیں ہیں، وہ کافر ہیں۔ یہ لوگ نام کے مسلمان ہیں، انہوں نے اسلام کا قلادہ گلے سے نکال دیا ہے، لہذا یہ مرتد ہیں، یہ کہا انہوں نے، لہذا میں ان سے جنگ کروں گا۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلحت کے نام پر یہ کہا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ نہ کیجیے جنگ، نہ کہ نہیں میں اکیلا جاؤں گا، جنگ لڑوں گا۔ حضرت عمر کی رائے آپ نے سن لی، اس وقت حضرت ابوبکر کی رائے بھی آپ کو معلوم ہو گئی۔ حضرت ابوبکر کی رائے صائب تھی، صحیح تھی، دنیا نے دیکھ لیا، تاریخ کہہ رہی ہے آج کہ وہ صحیح کی رائے۔ تو کون زیادہ بہتر ہوا ان دونوں میں؟ صرف ایک چند باتیں عرض کر رہا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بالکل ٹھیک مانی گئی،
उम्मत ने देखा, तारीख ने साबित किया कि आपकी राय सही थी और सरकूबी हो गई, मुर्तदीन ख़त्म हो गए। मुसैलमा कज़्ज़ाब जैसा शख्स जो है जिसने झूठा नबूवत का दावा किया था वो ख़त्म हुआ, और भी एक और औरत थी सबाह, ये सब इस किस्म के लोग जो थे वो ख़त्म हो गए। मालूम यह हुआ कि हज़रत अबू बकर की सियासी बसीरत सब पर औसत थी। मालूम हुआ खिलाफत आपको मिली है, खिलाफत के वक्त फैसले कर रहे हैं, ये फैसला खिलाफत मिलने के बाद का है। हज़रत उमर की एक राय है, हज़रत अबू बकर की दूसरी राय है, किसकी राय ज़्यादा बेहतर मानी गई और हुई? तारीख ने साबित किया हज़रत अबू बकर की। कौन आगे बढ़ा इसमें मकाम में? हज़रत अबू बकर। अब हज़रत उमर और हज़रत उस्मान के दरमियान में आप आ जाइए। हज़रत उमर में एक शिद्दत है, आपको मालूम है, शिद्दत ज़्यादा पसंदीदा नहीं होती मिजाज में, हम भी जानते हैं। एक नरमी होती है वो पसंदीदा होती है, ये बात सही है। हुजूर नरम थे, हुजूर ने, अल्लाह ने फरमाया भी है। लेकिन अब फैसलों की बात आई है, सियासी बसीरत का मामला आया, तो उन्होंने एक भी अपने ख़ानदान के किसी शख्स को ज़र्रा बराबर भी कोई ओहदा नहीं दिया। हज़रत उस्मान ने ओहदा दे दिया। अब ये सही और गलत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपसे कहा ये सियासी बसीरत का मसला हो रहा है, खिलाफत में फैसलों का मसला हो रहा है। तारीख ने देखा क्या तो हज़रत उस्मान का फैसला सही नहीं है इस मामले में। सही से मुराद सियासी तौर पर, गलत का उस लिहाज से गलत नहीं कह रहा हूँ कि जिसमें पकड़ उनकी होगी, पकड़ का मसला नहीं है इसके अंदर, बल्कि सियासी सूझबूझ का फैसला ज़्यादा बेहतर यह होता कि वो अपने उसमें ईसार और कुर्बानी का ज़्यादा मुज़ाहरा करते और किसी भी अपने ख़ानदान वाले को कोई ओहदा ना देते, जैसे हज़रत उमर ने नहीं दिया। मैंने ये तो अर्ज़ किया हज़रत उमर ने कोई ओहदा नहीं दिया, वो ज़्यादा बेहतर फैसला माना गया। तारीख़ बताती है हमारी, है कि नहीं? यही तारीख़ है, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब ये कहने में मुझे कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हज़रत उमर ज़्यादा बेहतर हैं, बहुत सिंपल सी बात है। पर्सनल मामले में मैंने बताया सख्त हैं, लेकिन सख्त भी जो हैं वो दूसरे मामले में हैं। वो अशद्दुम फ़ी अम्रिल्लाहि उमर, सख्त हैं अगर तो फैसला भी ऐसा करते हैं कि रोब दाब उनका कायम रहता है, और रोब दाब की ज़रूरत होती है उस खिलाफत में। अब उनके अंदर नरमी है, तो नरमी वैसे तो बेहतर होती है पर्सनल लेवल पर, लेकिन फैसलों में नरमी काम नहीं करती, आप भी जानते हैं ये बात। इसलिए बेहतर कौन हुए? तो उमर हुए। अब आइए हज़रत उस्मान और हज़रत अली के दरमियान में बात करते हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ गलवाई आ गए। सब सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन कह रहे हैं आप हमें इजाज़त दे दीजिए, आप हमें इजाज़त दे दीजिए, हम इनसे निपट लेंगे। कहते हैं मैं एक भी मुस्लिम का खून नहीं देखना चाहता, मैं शहीद हो जाना चाहता हूँ, मैं इनका एक का भी खून पसंद नहीं करता। समझे नहीं आप? इसके बरखिलाफ हज़रत अली जो हैं वो जंग कर लेते हैं। आपको मालूम है जंग होती है, जंगे जमल होती है, जंगे सिफ़ीन होती है, इन दोनों में मुसलमानों का खून अर्जा होता है, हज़ारों लोग मर जाते हैं। हज़रत अली में बहुत सी खूबियाँ हैं, लेकिन इस मामले में हज़रत उस्मान ज़्यादा ऊपर बढ़ जाते हैं। आप भी देख रहे हैं, वो कहते हैं मैं अपनी खातिर किसी मुसलमान का खून पसंद नहीं करता। हालांकि आप कह सकते हैं सियासी तौर पर अच्छी बात नहीं होगी, लेकिन क्या ये बेहतर बात है कि वो खुद बेचारे शहीद हो जाते हैं, या ये कि हज़ारों हज़ार लोग शहीद हो जाते हैं? हम हज़रत ज़ुबैर, हज़रत तलहा, अशरा मुबशरा भी शहीद हो जाते हैं, बड़े बड़े जलील क़द्र सहाबा भी शहीद हो जाते हैं। तो आप कुछ कहें या न कहें, हज़रत उस्मान उससे बेहतर होते हैं, माने जाते हैं दुनिया में। यही हमारे अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है, और यही बात समझ में आ रही है, मेरे और आपके भी समझ में आ रही है। इसमें कोई दो राय भी नहीं है आपको भी नज़र में। वो बहुत अच्छे मकाम पर थे पर्सनल लेवल पर, कौन? हज़रत अली बहुत आला मकाम पर थे, लेकिन सियासी बसीरत अगर होती तो फिर ये जो झगड़ा था सारा का सारा, पूरा का पूरा झगड़ा था कि उनकी हुकूमत सिमट कर सिर्फ कूफे के इर्द गिर्द रह गई। अमीर मुआविया ने उन पर बैत ही नहीं की,
اور جنگوں میں گزر گئی 5 سال کے قریب ساری ان کی خلافت. آپ کو معلوم ہے کسی بھی یعنی آپ کے کوئی ایسی جنگ نہیں ہوئی جس میں جہاد جس کو کہا جاتا ہے، جن میں منکرین سے کافروں سے جہاد کیا گیا ہو، وہاں اپنے ہی لوگوں سے جنگ ہوتی رہی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک حکومت پھیلی ہے اور اس کے اندر جو ہے کافروں سے جہاد ہوا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوئی کافروں سے جہاد ہی نہیں ہوا، آپ آپس میں خانہ جنگ ہوتی رہی. تو میں یہ عرض یہ کر رہا ہوں، یہ اللہ کے اپنے معاملات ہیں. اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے جس کو بخشتا ہے. ہم کوئی یہاں فیصلے کرنے والے نہیں ہیں، لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا، میں یہاں بیٹھ کر ممبر پر کوئی فتویٰ نہیں دینا چاہ رہا ہوں، لیکن میں صرف اپنے اطمینان قلب کے لیے آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اگر اپنے کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں تو مجھے اور آپ کو اطمینان ہونا چاہیے. مجھے اطمینان ہے کہ چاروں خلیفہ بترتیب اسی ترتیب کے ساتھ اپنے مقام پر ہیں. جو ترتیب ان کی رہی ہے امت میں، جو اللہ نے تاریخ میں ان کی رکھی تھی، سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، ہماری نظر میں افضل ترین وہی. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہوتا ہے وہی ہے جیسے تھے وہ. نمبر 3 پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہی ان کا مقام ہے ہماری نظر میں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام ہے چوتھا، خلافت علی منہاج النبوت کے معاملے میں وہی مقام ہے. تو مجھے اطمینان ہوتا ہے. اس اطمینان قلب پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود ہمیں امت کے اندر کسی قسم کا اختلاف نہیں کرنا چاہیے. اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بہت اچھے تھے، تو مجھے تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اچھے بہت تھے. میں تو چاروں کے درمیان میں ایک آپ کے سامنے میں نے جائزہ لے کر کے میں نے اہل سنت والجماعت کا ایک عقیدہ آپ کے سامنے رکھ دیا. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت زیادہ تھا تو میں ان کی کوئی توہین اور تذہیب تو کر ہی نہیں سکتا. میں تو چاروں کے درمیان میں کمپیریزن سیاسی بصیرت کے میدان میں کر رہا تھا. صرف سیاسی، ایمانی ہم کر ہی نہیں سکتے، وہ اللہ رب کریم کرتا ہے. ایمان کے معاملے میں ہمارے فیصلے کوئی ہو ہی نہیں سکتے. ہم تو سیاسی بصیرت کا معاملہ کر رہے ہیں کہ اس معاملے میں، خلافت کے معاملے میں ان کا مقام یہ تھا. اللہ رب کریم مجھے اور آپ لوگوں کو اس معاملے میں جو ان کی پرسنل ان کی زندگیاں تھیں ان کو اللہ ہی جانتا ہے، اور وہ بہت ہی اعلیٰ مقام پر ہیں سب کے ساتھ. لیکن اس دنیا میں انہوں نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے، یا ان کے زمانے میں بیچاروں کے جو فتنہ ہوئے، ان فتنوں میں انہوں نے کس طریقے سے ان پہ فیصلے کیے، ہمارا ایک حقیر سا ایک جائزہ ہو سکتا ہے. اللہ رب کریم اس حقیر جائزے میں ہم سے جو غلطیاں ہو گئی ان کو معاف فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.